تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر شہدائے کربلا کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی خصوصی رپورٹ: سول اسپتال کراچی میں کینسر کے مریضوں کی 36 کروڑ روپے مفت دوا کا اسکینڈل کی دوسری قسط۔ سندھ میں ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی ڈیجیٹلائزیشن اور قانونی ترامیم کی 8ویں قسط، اور پی پی ایچ آئی بی کرپشن کی زد میں تیسری قسط کے علاوہ نرسنگ کی تعلیم و تربیت سمیت لیاقت آباد کے سرکاری اسپتال میں لا قانونیت کے لامتناہی معاملے پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے، وہ صحت کی حقیقی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور کمنٹ سیکشن میں پروگرام کی مزید بہتری کے لیے اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، سول اسپتال کراچی میں کینسر ادویہ 36 کروڑ روپے کا مبینہ اسکینڈل جون 2024 میں منظر عام پر آیا تھا، اور مذکورہ کیس میں نیاز احمد خاصیلی اور اقبال احمد چنہ کو ہسپتال کے موجودہ ایم ایس ڈاکٹر خالد کی جانب سے محکمہ صحت کے مذکورہ ملازمین کو مرکزی کردار قرار دینے کی کوششوں کے دوران پس پردہ مدعی مقدمہ کی مذکورہ ملزمان سے لین دین کا معاملہ بھی جاری تھا، جس کی رپورٹ ایل ڈی این نے اپنے اسی پروگرام کے ذریعے اس وقت آپ کو دے دی تھی، کیونکہ ایل ڈی این ہر خبر پر نظر ہی نہیں رکھتا ہے، جو دوسرے چھپاتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں۔ اب جب حکومت سندھ کی ہدایت پر اینٹی کرپشن نے اس اہم مقدمے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے، تو اس اسکینڈل میں جو چپکے ہر طرف سے حاجی جی بخاری کلینک والے جو مال بنا رہے تھے، وہ معاملہ بھی اب تشت اذبام ہو چکا ہے۔ ایل ڈی این نے قومی میڈیا میں اب بھی مذکورہ میگا کرپشن میں ملوث 2 ڈاکٹروں کی سب سے پہلے خبر کل 14 اگست کی خصوصی رپورٹ میں بریک کر دی ہے، جنہوں نے حفاظتی عبوری ضمانتیں حاصل کی ہیں، اور اس کیس سے جڑے دیگر افسروں اور ملازم کا نام بھی ایل ڈی این نے ظاہر کیا ہے، جن کی مدعی مقدمہ حاجی جی بخاری کلینک والے خاموشی سے نہ صرف اب تک سہولت کاری کر رہے تھے، بلکہ ارباب اختیار کو بھی اس حوالے سے اندھیرے میں رکھے ہوئے تھے۔ میں تو اس سے پہلے بھی آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ حاجی جی بخاری کلینک والے پیدائشی وارداتیاں ہیں، اور اس کیس میں ان کی بڑی واردات اینٹی کرپشن کے ماہر تفتیش کاروں کی نظروں کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ کیوں اب تک اینٹی کرپشن کے ماہر تحقیقاتی افسروں سے اوجھل ہے کہ ان کے قومی شناختی کارڈ نمبر 4201-483316-7 میں ان کا نام سید محمد خالد ولد سید عبدالقادر، اور مذکورہ شناختی کارڈ کے مطابق وہ تاحال پرائیویٹ ملازم ہیں۔ پھر یہاں یہ قانونی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک پرائیویٹ ملازم 36 کروڑ روپے کے سرکاری مالی اسکینڈل میں پرائیویٹ ملازم کی حیثیت سے مدعی مقدمہ کس قانون کے تحت بنا ہے؟ ناظرین، چوری اور ہیرا پھیری میں ملوث ملزمان کی ایسی ہی چالاکیاں نہ صرف مقدمے کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، وہیں دوسری جانب ایسے خلاف قانون حادثاتی افسروں کی علمی قابلیت اور قانونی اہلیت بھی بے نقاب ہوتی ہے۔ جب یہ ای این ٹی کے گریڈ 17 کے گزیٹڈ افسر کی حیثیت سے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے
سرکاری ملازمت اختیار کر چکے تو انہوں نے اس وقت سے تاحال اپنے قومی شناختی کارڈ میں اس اہم قانونی تبدیلی کی ضروری تصحیح کیوں نہیں کرائی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اب تک اس کا کسی نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ مزید تفصیل انشاءاللہ جلد تیسری قسط میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، کہاوت ہے کہ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کر رنگ بدلتا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال PPHI پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو کے پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں لاقانونیت اور کرپشن کا عنصر داخل ہو چکا ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر پروکیورمنٹ اشرف سومرو پاکستان پوسٹ ترقی پانے کے باوجود اپنا تبادلہ منسوخ کروا کر فی الحال کسی ادویہ ساز کمپنی کی دوستی اور قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بمائے فیملی ملائیشیا کے سیر سپاٹے کے دورے پر ہیں، تو ضیاء جلبانی ڈپٹی ڈائریکٹر پروکیورمنٹ جاوید جاگیرانی کی ہدایت پر ٹینڈر فارم میں تحریری طور پر ٹینڈر پر سندھ پبلک پروکیورمنٹ اتھارٹی کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کا یقین تو دلا رہے ہیں، لیکن حالیہ ٹینڈر میں خلاف ضابطہ جس طرح سے ساگر میڈیکوز اور پارس انٹرپرائزز و دیگر من پسند کمپنیوں کو نوازا گیا ہے اور ان کمپنیوں سے ذرائع کے مطابق ڈیل گھروں پر ہوئی ہے، شفافیت کے دعوے کے ساتھ ساتھ یہ عمل سیکریٹریٹ صحت سندھ ریان اقبال بلوچ کی کارکردگی پر ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کروڑوں روپے کی ادویہ خاموشی سے PPHI میں محض کمیشن کے حصول کے لیے ہنگامی پرچیزنگ کے نام پر کوٹیشن پر خریداری کا عمل الگ جاری ہے۔ نرسز سمیت دیگر کی جانے والی بھرتیوں میں تنخواہوں کے اسٹرکچر کو دیکھا جائے تو ایسی امپلائمنٹ محکمہ سے سندھ میں بہتری کے بجائے مزید بدتری کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیل جلد چوتھی قسط میں۔ اب آپ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ کو جدید دور میں داخل کرنے کے حکومتی دعوے کے ساتھ کراچی ڈرگ ایڈمنسٹریشن اور صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ سندھ کے دفتر میں آپریشن کے ذریعے دواؤں کے تجزیاتی نمونوں کے سیمپلز جو کورٹ پراپرٹی ہے اسے محفوظ رکھنے کا کوئی باقاعدہ مال خانہ نہیں ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر فوٹیج اور ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اس بوسیدہ انفراسٹرکچر کے ساتھ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ کو جدید دور میں داخل کرنے کی محکمہ سے سندھ کی جانب سے تاحال کوئی پالیسی بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ آخر میں متنازع PNMC کی جانب سے صوبوں کو پرائیویٹ نرسنگ ایجوکیشن کی نرسز کو پیڈ انٹرنشپ کے مراسلے ارسال کیے جا رہے ہیں، تو وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کی جانب سے وفاقی وزارت صحت میں DG ہیلتھ کی جگہ ڈاکٹر عائشہ عیسانی کو چارج دینے اور مزید اہم تبادلوں کے باوجود پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل میں حکومتی ریٹ کی بحالی اور عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ملک کے نرسنگ کا نظام مافیا کے ہاتھوں میں ہے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ لیاقت آباد کے سرکاری ہسپتال پر انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں گفتگو ہوگی۔ جانے سے پہلے اس پوسٹ کو اچھی طرح سے ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔